رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، سید القولین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قادہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین، سرور کائنات فخر موجودات سید السادات صاحب کمالات بہار جمالات مجیب الدعوات حبیب الرحمن افضل الانسان عالم کے سلطان خالق کے مہمان مخلوق کے میزبان رسول جشان آفتاب نبوت صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا احمد مختار نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا بلانے کا سلوک دیتے ہوئے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور یہ برابر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نعت شریف کے چند اشعار میں بھی پڑھتا ہوں اور بس بات فرمائیں. خدا کی عظمت کیا ہے، خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو سدرہ پہ حضرت جبریل امین جاتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے. تو شاعر کیا کہتا ہے، کہا جبریل نے سدرہ، کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے. آج جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے. آج جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے. یہاں سے منزل کتنی، یہاں سے منزل کتنی، ہر نبی جانے خدا جانے. یہاں سے منزل زندہ باد زندہ باد مرحبا 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 خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے. صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی. صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی. صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. ارے سخی جانے کیا جانے، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. سخی جانے
کیا جانے خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ کیا پڑھتا ہے؟ مدینے حاضری کی ماں، مدینے حاضری کی ماں، گتےنا تم یارو، مدینے حاضری کی ماں، گتےنا تم یارو، مدینے حاضری کی ماں، گتےنا تم یارو۔ اثر ہوگا یا نہ ہوگا، اثر ہوگا یا نہ ہوگا، ارے نبی جانے خدا جانے، نبی جانے خدا جانے، خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد بہت مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جب لانے والے تھے، تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو بارگاہ مولا میں رات حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے اے مولا، سنا ہے تیرا محبوب دنیا میں تشریف لانے والا ہے، سنا ہے دنیا میں تیرا محبوب تشریف لانے والا ہے، سنا ہے دنیا میں خاتم الانبیاء تشریف لانے والا ہے، سید الانبیاء دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ چاہت ہے کہ جب تیرا محبوب دنیا میں تشریف لائے تو رات کی اندھیری میں تشریف لائے۔ اتنا کہنا تھا کہ بارگاہ مولا میں دن بھی حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتی ہے یا اے میرے پروردگار، میں نے سنا ہے تیرا محبوب دنیا میں تشریف لانے والا ہے، میں نے سنا ہے خاتم الانبیاء دنیا میں تشریف لانے والا ہے، رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ چاہت ہے کہ جب تیرا محبوب دنیا میں تشریف لائے تو دن کے اجالے میں تشریف لائے۔ اتنا کہنا تھا کہ بارگاہ مولا سے آواز آتی ہے اے دن سن، اے رات سن، میں اپنے محبوب کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہوں، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اے رات سن، تو جاتے جاتے میرے محبوب کی زیارت کر لینا، اے دن تو آتے ہی میرے محبوب کی زیارت کر لینا۔ تبھی تو بریلی کے سرزمین سے اعلیٰ حضرت پکار کر کہتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز شاعت کے لاکھوں سلام، اس دن لاکھوں سلام۔ ہمارے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو 40 سال کے بعد جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا اور کہا لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، تو لوگوں نے کہا کہ تم ہر نبی کی طرح سن کر آ رہے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دنیا میں تشریف لایا تو اپنی قوم سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ان کی قوم نے کہا کہ تم خدا کو دیکھ کر آ رہے ہو، جو خدا کو ایک ہونے کی دلالت دے رہے ہو، جو خدا کو ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں خدا کو دیکھ کر نہیں بلکہ سن کر آ رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اپنی قوم سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ان کی قوم نے کہا کہ تم خدا کو دیکھ کر آ رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں خدا کو دیکھ کر نہیں بلکہ سن کر آ رہا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اپنی قوم سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ان کی قوم نے کہا کہ تم خدا کو دیکھ کر آ رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں میں خدا کو دیکھ کر نہیں بلکہ سن کر آ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اپنی قوم سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ان کی قوم نے کہا کہ تم خدا کو دیکھ کر آ رہے ہو، جو خدا کو ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اپنی قوم سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ان کی قوم نے کہا کہ تم خدا کو دیکھ کر آ رہے ہو، جو خدا کو ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اپنی قوم سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ان کی قوم نے کہا کہ تم بھی خدا
को खुदा को देख कर आ रहे हो, जो खुदा को एक होने की गवाही दे रहे हो। उन्होंने कहा नहीं मैं खुदा को देख कर नहीं बल्कि सुनकर आ रहा हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, अपनी कौम से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। उनकी कौम ने कहा क्या तुम खुदा को देख कर आ रहे हो, जो खुदा को एक होने की गवाही दे रहे हो। उन्होंने कहा नहीं मैं खुदा को देख कर नहीं बल्कि सुनकर आ रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, अपनी कौम से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। उनकी कौम ने कहा क्या तुम खुदा को देख कर आ रहे हो, जो खुदा को एक होने की गवाही दे रहे हो। उन्होंने कहा नहीं मैं खुदा को देख कर नहीं बल्कि सुनकर आ रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, अपनी कौम से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। उनकी कौम ने कहा क्या तुम खुदा को देख कर आ रहे हो। उन्होंने कहा नहीं मैं खुदा को देख कर नहीं बल्कि सुनकर आ रहा हूँ। लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद अपनी कौम से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर आपकी कौम ने कहा कि तुम भी हर नबी की तरह सुनकर आ रहे हो। हमारे आका ने जो जवाब दिया आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं 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 मैं सुनकर नहीं बल्कि खुदा को देख कर आ रहा हूँ। तभी तो बरेली के सरजमी से आला हज़रत पुकार कर कहते हैं और कोई खैर क्या, और कोई खैर क्या तुमसे दिया हो भला, जब ना खुदा ही जुबा तुम पे करोड़ों, जब ना खुदा ही जुबा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही जुबा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। शैतान 3 मरतबा रोया था। जब हमारे आका जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई एक मरतबा, तब जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और एक मरतबा जब सूरह फातिहा नाज़िल हुआ। हमारे आका से जैसा कि आपको मालूम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना चल रहा है, महीना तो सब होता है लेकिन ये महीना मंसूब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। हमारे आका को जिन्होंने देखा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो कहा यार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे खूबसूरत है। हज़रत उमर फारूक आज़म ने देखा तो कहा या रसूलल्लाह आप सबसे हसीन और जमील हैं। हज़रत जब उस्मान गनी ने देखा उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप सबसे ज्यादा हसीन और जमील हैं। कहते हैं या रसूलल्लाह, कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीन और जमील हमने देखा ही नहीं। हज़रत अली कहते हैं या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे हसीन और जमील है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे हसीन है। मैं कैसे मान जाऊं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ये मान सकता हूँ कि अरब में उस वक्त उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं होगा। कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले के जमाने के लोग देखा होंगे नहीं देखे होंगे, बाद में भी नहीं देखे होंगे, वो सिर्फ अरब की बातें बता सकते हैं। क्या हिंदुस्तान के लोगों को देखा होगा? हिंदुस्तान में उनसे भी ज्यादा खूबसूरत कोई हो सकता है, पाकिस्तान में भी उनसे ज्यादा कोई खूबसूरत हो सकता है, श्रीलंका में भी कोई उनसे ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। आइए ऐसी बारगाह में ले चलता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को भी देखा है, हिंदुस्तान को भी देखा है, श्रीलंका को भी देखा है, अफगानिस्तान को भी देखा है, अमेरिका को भी देखा है, अरब को भी देखा है, दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा है। अभी कहते हैं उनसे पूछा यार आप बताइए क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीन और जमील किसी को देखा? मैंने कहा मैंने दुनिया के चप्पे चप्पे को छान डाला, मैं दुनिया को पलट पलट के देखा, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। हज़रत हसन बिन साबित जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे तो कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। कहते हैं वह हसन बिन कलम तरक़त तैनी व अजमल बिन कलम तमिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। कहते हैं वह हसन बिन कलम तरक़त तैनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे हसीन और जमील हसन की आंखों ने देखा ही नहीं। वह हसन बिन तरक़त तैनी व अजमल बिन कलम तमिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन बिन साबित देखे 1400 साल के बाद, लेकिन जब 1400 साल के बाद आला हज़रत देखते तो कहते हैं सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बाला मौला हमारा नबी, सबसे दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी। और आगे बढ़ते तो कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हरम की ज़मीं है कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले।
والے ہمیشہ کاموں کا ہے ہو جانے والے. اور آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے. لیکن آخر میں لکھتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اپنی قوم کے لیے سردار بن کے تشریف لائے. حضرت علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اپنی قوم کے سردار بن کے تشریف لائے. جب اسی طرح تمام انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اپنی قوم کے سردار بن کے تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اپنی قوم کے سردار بن کے تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اپنی قوم کے سردار بن کے تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اپنی قوم کے سردار بن کے. لیکن جو ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے تو اپنی قوم کا صرف سردار نہیں بلکہ سید الانبیاء بن کے تشریف لائے, سید الانبیاء بن کے تشریف لائے, خاتم الانبیاء تشریف لائے. تبھی تو بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت پکار کر کہتے ہیں کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور ہمارے بولنے میں کسی قسم کی غلطی خامیاں ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے ہو کر بڑے